نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے معزز دوستو، بھائیوں اور سماعت فرمانے والی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کورس میں آپ حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے اور یہ سیکھنا سکھانا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ معزز دوستو، جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچر میں ضمائر منفصلہ کو بڑی تفصیل سے پڑھا اور اس کی مشق وغیرہ بھی کی، آج ہم لیکچر نمبر 2 کا آغاز کریں گے اور لیکچر نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے واحد سے تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نئے ساتھی ہیں، ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی فرصت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جایا کرے۔ معزز دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا یہ ترجمہ قرآن کورس اس کا آج دوسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے لیکچر دیے، لیکن بہت ساری کمیاں تھیں جس کو الحمدللہ ہم اب پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو ایک سہولت یہ بھی دی ہے کہ آپ اپنا یاد کیا ہوا سبق ہمیں سنا بھی سکتے ہیں۔ اس کے لیے ڈسکرپشن میں ہم نے اپنے قرآنک ٹیچر گروپ واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا ہوا ہے، اس کو جوائن کریں اور وہاں آپ اپنا سبق سنا سکتے ہیں اور اپنے سبق کی اصلاح کروا سکتے ہیں۔ اب بلا تاخیر میں اپنے سبق کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو بتاؤں گا اس سبق میں جو اہم چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ نمبر 1، واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ۔ نمبر 2، واحد سے جمع بنانے کا طریقہ۔ اور نمبر 3، واحد تثنیہ اور جمع کو، یعنی واحد تثنیہ اور جمع کے الفاظ کو ضمائر منفصلہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کا اور اس سے جملہ بنانے کا طریقہ۔ اور اس کے بعد دیے گئے الفاظ، چند الفاظ آپ حضرات کو دیے جائیں گے، ان الفاظ سے آپ نے وہ واحد کے الفاظ ہوں گے، ان سے تثنیہ اور جمع بنانا ہوگا اور ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ساتھی ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کر کے اسے لکھ کے ہمارے واٹس ایپ گروپ پر سینڈ کرے تو انشاءاللہ اس کی بھی سہولت ہوگی، اس کی بھی اصلاح ہوگی اور اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے پہلے نقطے کی طرف کہ واحد سے تثنیہ بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ واحد لفظ سے تثنیہ بنانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ واحد لفظ کے آخر میں الف اور نون کا صرف اضافہ کر دیں تو تثنیہ بن جائے گا۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے مسلم ہے، لفظ مسلم، میم سین لام میم، 4 یہ حروف ہیں، آخر میں میم آ رہا ہے، تو آخر میں الف کا اضافہ اور نون کا اضافہ کر دیں، میم کے بعد الف اور نون کا اضافہ کر دیں تو مسلم سے مسلمان بن جائے گا۔ مسلم واحد، مسلمان تثنیہ، واحد سے تثنیہ بن جائے گا۔ دوبارہ اس کو سماعت فرمائیں، واحد کے آخر میں
الف اور نون کا اضافہ کر دینے سے تثنیہ بن جاتا ہے. جیسے مسلم، اس سے ہم بنائیں گے تثنیہ مسلمان، الف اور نون کا ہم نے واحد کے آخر میں اضافہ کر دیا. جمع بنانے کا طریقہ، جمع بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے. واحد کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کر دیں. واحد کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کر دیں. جیسے مسلم ہے، واحد ہے، اب اس کے آخر میں آپ واو اور نون کا اضافہ کریں گے تو مسلمون بن جائے گا. میم کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کیا، مسلمون بن گیا. تو یہ جمع ہو گیا. تثنیہ کے لیے الف اور نون کا اضافہ اور جمع کے لیے واو اور نون کا اضافہ. اس طرح آپ بہت سارے الفاظ سے تثنیہ اور جمع بنا سکتے ہیں. جیسے کہ لفظ ہے مؤمن، مؤمن سے مؤمنان تثنیہ بن گیا، الف اور نون کا اضافہ، اور مؤمنون جمع بن گیا، واو اور نون کا اضافہ. اسی طرح صالح، واحد ہے، صالح واحد، ایک نیک مرد، الف اور نون کا اضافہ کریں گے صالحان بن جائے گا، واو اور نون کا اضافہ کریں گے صالحون بن جائے گا. اسی طرح عابد ہے، لفظ عابد، اس کے آخر میں الف کا اضافہ، الف اور نون کا اضافہ کریں گے عابدان بن جائے گا، اور واو اور نون کا اضافہ کریں گے عابدون بن جائے گا. اسی طرح کافر ہے، لفظ کافر، کافر کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کافران، واو نون کا اضافہ کافرون. منافق، الف اور نون کا اضافہ منافقان، اور واو نون کا اضافہ منافقون. تو جتنے بھی آپ نے جمع بنانے ہیں واحد سے، اس کا یہی طریقہ ہے. انشاءاللہ تعالی اس قاعدے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اب جہاں بھی قرآن مجید کے تثنیہ کے صیغے اور جمع کے صیغے، یعنی تثنیہ کے الفاظ اور جمع کے الفاظ آئیں گے، اس کا آپ کو انشاءاللہ علم ہو جایا کرے گا، اور ترجمہ کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اب آگے ہم آتے ہیں کہ واحد، تثنیہ اور جمع، ان تینوں کو جو ہم نے گزشتہ لیکچر میں ضمائر منفصلہ پڑھی تھی، ان کے ساتھ ملا کر پڑھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور جملہ کس طرح بنے گا. سب سے پہلے ہم ان ضمائر منفصلہ کو دہرا لیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ واحد، تثنیہ، جمع جو ابھی ہم نے جس کا قاعدہ سیکھا ہے وہ ساتھ ملائیں گے. ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن. اس کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد. ابھی مؤنث کے صیغے ہم استعمال نہیں کر رہے، صرف مذکر استعمال کر رہے. اچھا، اب اس کے ساتھ ہم واحد، تثنیہ، جمع جب لگائیں گے تو کیا گردان بنے گی، آپ کی سکرین پہ بھی آ رہا ہے، آپ دیکھ لیں. ہوا مسلم، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، انت مسلم، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون. وہ ایک مسلمان مرد ہے، وہ دو مسلمان مرد ہیں، وہ سب مسلمان مرد ہیں. آپ ایک مسلمان مرد ہو، آپ دو مسلمان مرد ہو، آپ سب مسلمان مرد ہو، میں ایک مسلمان مرد ہوں، ہم سب مسلمان مرد ہیں. بہت آسان ہے. ہوا مسلم، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، انت مسلم، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون. اس گردان کو آپ بار بار پڑھیں، اور ہو سکے تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، آپ کو جو نظر آ رہے ہیں، اور اس کو بار بار پڑھیں. اتنا پڑھیں کہ آپ کو ازبر یاد ہو جائے، اور اس کے بعد پھر آپ
ہمارے گروپ میں آ کے سنا بھی سکتے ہیں، آپ کو اس کا اختیار ہے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی مشق کی طرف کہ قرآن مجید میں اگر واحد تثنیہ جمع کے الفاظ آ جائیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اور واحد تثنیہ جمع جو ہے اس کا ترجمہ ہم کس طرح کریں گے۔ بعض مرتبہ یہ واحد تثنیہ جمع ضمائر کے ساتھ آ جاتی ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ آتی ہیں۔ ابھی تو آپ نے صرف ضمائر کے ساتھ ملا کر پڑھنے کا طریقہ سیکھا ہے، تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ آپ کا جیسے جیسے لیکچر بڑھتے جائیں گے تو مزید الفاظ ہمیں مزید قاعدے ہمیں ملیں گے، مزید الفاظ ہمیں ملیں گے، انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا اور قرآن مجید کا صحیح طور پر ہمیں سمجھنا آ جائے گا، ہم خود سے قرآن مجید کا ترجمہ کر سکیں گے، انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں رکوع سے، جو گزشتہ رکوع ہم نے چھوڑا تھا سورہ بقرہ کا پہلا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہاں تک کافی ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ضمائر منفصلہ آئی ہیں تو اس کی بھی نشاندہی ہو جائے گی، اور اگر واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے کچھ الفاظ آئے ہوں گے اس کی بھی نشاندہی ہو جائے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، وما ہم، یہاں لفظ ہم آیا ہے۔ لفظ ہم یہ ضمائر منفصلہ میں سے ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا، ہوا، ہما، ہم، وہ سب، وما ہم، اور وہ سب نہیں ہیں، ما کا مطلب نہیں، اور وہ سب نہیں ہیں، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ مؤمنون تھا، مؤمنین اصل میں تھا مؤمنون، با کی وجہ سے مؤمنین بن گیا، یہ آگے قاعدہ آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک ضمائر منفصلہ میں سے ہم آ گیا اور مؤمنون بھی آ گیا جمع۔ یخادعون اللہ، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں، یعنی جمع کا صیغہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے، یخدعون، یہ بھی جمع، وما یخدعون، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ اب ہم ضمیر بھی آئی ہے، لیکن یہ جو ہم ضمیر ہے یہ ضمائر متصلہ میں سے، منفصلہ میں سے، متصلہ انشاءاللہ 3-4 لیکچر کے بعد آپ پڑھ لیں گے۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو لیکن ان کو شعور نہیں ہے، وہ سمجھ تو یہ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جس کا انہیں ادراک نہیں ہو رہا۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے زیادہ کر دیا ان کے مرض کو،
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، لہم یہ بھی ضمائر متصلہ ہے، منفصلہ نہیں ہے۔ ہم ضمیر ایک ہے ہوا ہما ہم، لیکن اس کے ساتھ کچھ ملا ہوا نہیں ہے۔ یہاں ہے لہم، لہم کے ساتھ لام ملا ہوا ہے، یہ متصلہ ہے، انشاءاللہ آگے آپ پڑھ لیں گے۔ لا تفسدو، تم مت فساد مچاؤ، فی الارض زمین میں۔ قالو تو کہتے ہیں، انما نحن، دیکھیں نحن کا لفظ آ گیا، ہوا ہما ہم، انت انتما انتم، انا نحن، جمع متکلم کا صیغہ ہے کہ ہم سب۔ قالو وہ کہتے ہیں، انما نحن کہ ہم سب، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں جمع کا صیغہ بھی آ گیا، مصلحون ایک اصلاح کرنے والا، مصلحانی اگر الف نون کا اضافہ ہوتا تو دو اصلاح کرنے والے، یہاں پہ ہے واو نون کا اضافہ ہے، مصلحون جمع، واحد سے جمع بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا، واو نون کا اضافہ ہو، یہاں بھی واو نون کا اضافہ ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ قالو کہتے ہیں، انما نحن بے شک ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے آج کے لیکچر میں واحد سے تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ سیکھا، اور واحد تثنیہ جمع کو ضمائر منفصلہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کا طریقہ، اس سے جملہ بنانے کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا، اور قرآن پاک سے بھی مشق کی۔ اس کی جتنی زیادہ آپ مشق کریں گے اور جتنا زیادہ اس کو یاد رکھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ضرور ہمارے اس گروپ میں آئیں اور اس کو یاد کر کے اس میں سنائیں، یا اگر کوئی پرسنل جو ہے سنانا چاہتا ہے تو وہ پرسنل بھی سنا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہمارا لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو اسے اور ساتھیوں میں بھی ضرور شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی اس کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔